بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ، آپ کی جماعت کے اندر ایک جو ڈسسیٹسفیکشن پائی جاتی ہے پرائم منسٹر کی پالیسیز کے حوالے سے کہ پرائم منسٹر نے اپنے آگے پیچھے ایس اے پی ایمز کا ڈھیر لگا لیا ہے، یہی چیز فواد چودھری بھی کہہ رہے تھے، یہی چیز اب راجہ ریاض بھی کہتے نظر آ رہے ہیں. کیوں اتنی ڈسسیٹسفیکشن آپ کی جماعت میں پائی جا رہی ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ تھینک یو معید فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. دیکھیے معید صاحب، پہلی بات تو یہ ہے جہاں تک فواد چودھری صاحب کے بیان کی بات ہے، کل بھی پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژنس کے اوپر بہت ساری دیر یہ بیان چلتا رہا، اس پہ باز گشت ہوئی، بڑی گفتگو ہوئی، اور ہم بارہا یہی کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کا بیان یا کسی اور ممبران پارلیمنٹ محترم کا بیان ان کی انفرادی رائے ہے، مجموعی رائے نہیں ہے. فواد چودھری صاحب ہمارے لیے بہت احترام ہم ان کا کرتے ہیں، لیکن ان کی اس اسٹیٹمنٹ کی ہم کیبنٹ ممبر ہیں، پارٹی کے ایشوز کو جی بالکل ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے انٹرویو کے اندر کہ یہ میری انفرادی رائے ہے اور شاید میں غلط ہو سکتا ہوں، اور وہ غلط ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک آمرانہ سوچ نہیں رکھتی، اس لیے ان کو اختلاف رائے کی جگہ کیبنٹ ممبرز کی انفرادی رائے ہو سکتی ہے کیا؟ آپ تو برطانیہ سے بیرسٹر ملیکہ بخاری، آپ تو برطانیہ سے بہت کام کر کے آئی ہیں، آپ سینئر بیرسٹر ہیں. کیا کیبنٹ ممبرز کی ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری سسٹم کے اندر انڈیویجول رائے ہوتی ہے جو بیٹھ کے وہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں دیں؟ دیکھیے، فواد چودھری صاحب نے وضاحت پیش کر دی کہ یہ میری انفرادی رائے ہے، یہ میرا اپنا انالیسس ہے. اسی انٹرویو میں کہا تو آف کورس ہم ان کی بات کے اوپر یقین کریں گے، اور وہ اس کے اوپر سٹینڈ بائی کر رہے ہیں کہ ان کی انفرادی رائے ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، انہوں نے کبھی یہ مجموعی رائے نہیں لی کسی بھی پاکستان کی پارٹی کے لیڈر کے بارے میں یا وزیر اعظم یا پالیسیز کے بارے میں. پہلی بات تو یہ، اور ہماری پارٹی کی ایک آمرانہ سوچ نہیں، ایک جمہوری سوچ ہے، اور ہماری پارٹی کے ٹیبل کے اوپر کی اختلاف رائے کی بہت جگہ ہے، اور یہ چیزیں پارٹی کے اندر ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکلی پاکستان مسلم لیگ نواز کے چودھری نثار صاحب کی کیا ان کی ڈسپوزیشن تھی، آپ دیکھیں کہ چاچا اور بھتیجی کے اندر ایک جنگ ہے، دو دھڑے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی پارٹی کے اندر کس قسم کے ایشوز ہیں، تو پارٹیوں کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے، کبھی کبھی دھڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی حیران کن اور کوئی ایسی الارمنگ سچویشن نہیں ہے. آئی تھنک یہ جمہوریت کا پارٹ ہے، اور اس کو اتنا فروغ دینا، اس کو اتنا بڑھاوا دینا، آئی تھنک یہ تھوڑی سی زیادتی ہو رہی ہے. لیکن ٹھیک ہے، شاید میڈیا کے اوپر ہمارے بہن بھائیوں کے لیے یہ ذرا اہم ہے اور یہ موضوع ذرا انٹرسٹنگ ہے، تو اس پہ ڈسکشن ہے. دیکھیں کل ڈاکٹر صاحب کل کیا بات ہوئی کابینہ کے اندر؟ کل کابینہ کے اندر چینی کے اوپر بات ہوئی، آٹے کے اوپر بات ہوئی، گندم کے اوپر بات ہوئی، ایک ٹیچنگ ہاسپٹل کے اوپر بات ہوئی، لیکن یہ سارے عوامی. اچھا چلیں یہ تو بتا دیں کہ آج جو اسد عمر کی فواد چودھری کی ملاقات کروائی ہے عثمان ڈار صاحب نے جو ملاقات کرائی اسد عمر فواد چودھری کے، اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں، وہ کیا ہے پروسیس؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میرے پاس اس وقت ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ دونوں کے مابین کوئی ملاقات ہوئی ہے، لیکن اگر ہوئی بھی ہے تو دونوں ایک ہی پارٹی کے رہنما ہیں. اگر دونوں آپس میں گفت و شنید کر بات کر ایشو کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں. آئی تھنک اچھی بات ہے، اختلاف رائے ہوا اور دونوں اگر ملے ہیں اور آپس میں بات کی ہے تو آئی تھنک یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور دونوں ہمارے پارٹی کے محترم ممبرز ہیں، اور اگر کی ہے تو اچھی بات ہے. اور میرے پاس کوئی اس وقت وثوق سے میں نہیں کہہ سکتی کہ دونوں کی ملاقات ہوئی، اور میرے پاس ایسی کوئی انفارچونیٹلی کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے، تو میں آپ کے پروگرام سے پہ کہہ نہیں سکتی کہ کیا بات ہوئی، کہاں ملاقات ہوئی، اور ویدر یہ ملاقات ہوئی بھی یا نہیں. لیکن اگر ہوئی ہے تو آئی تھنک بڑی خوش آئند بات ہے. یہ جو اچانک فارورڈ بلاک کی بات راجہ ریاض صاحب نے چھوڑ دی ہے، باقی سب بھی امید لگائے بیٹھے ہیں، کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کیا آپ کی پوزیشن ہے؟ کوئی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے سینٹر میں یا پنجاب میں آپ کی پارٹی میں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں خواہشات پہ کبھی قدغن نہیں لگ سکتی. یہ میرے محترم کولیگ ہیں سینیٹر جاوید عباسی صاحب، ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، وہ یہ چاہ ضرور سکتے ہیں، خواہش بھی کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے 5 سال کمپلیٹ نہ کرے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بن جائے، اور جیسے یہ کہتے جا رہے ہیں کوئی ان ہاؤس چینج آ جائے. لیکن مجھے ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ سب خواہشات پوری نہیں ہوں گی، بیکاز پاکستان تحریک انصاف
اختلاف کے سارے ممبران پارلیمنٹ, ہمارے سارے اتحادی عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد ہیں. دیکھیے اختلاف ہوتا ہے, اختلاف کیوں ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے, اور آپ نے بھی نشاندہی کی ہے کہ موروثی سیاست کے متحمل نہیں ہیں ہم, موروثی سیاست کو فروغ نہیں دیتے. جہاں پہ موروثی سیاست نہیں ہوتی وہاں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے اور ہم اس کو برداشت کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد سب وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں یقین رکھتے ہیں. جہاں تک الائز کی بات ہے, دیکھیں بی این پی مینگل کے ساتھ ملاقات ہوئی, پرویز خٹک صاحب کی ملاقات ہوئی, ساتھ میں اسد عمر صاحب کی بھی ملاقات ہوئی, اور ایشوز کو ریزالو کر رہے ہیں. دیکھیں ان کا بنیادی ایشو کیا ہے کہ معاہدوں کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا. دیکھیں ہم ان کی ساری ترجیحات کو مانتے ہیں, ان کے تحفظات کو بھی مانتے ہیں, جو رفتار ہے معاہدے پورے ہونے کی اس کے اوپر اختلاف ہے, اور انشاءاللہ ہم ان کے جو اختلافات ہیں ان کو ہم سمجھیں گے, ان کو دور بھی کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ واپس تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد میں آئیں گے اور یہ پارٹی اپنے منشور کو آگے بڑھائے گی. صاحبہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے, ہم نے حل ڈھونڈ لیا ہے. پی 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 ایم ایل این نہیں چاہتے کہ آپ کی حکومت کو اس طرح سے گرایا جائے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ریئلائز کر لیں کہ آپ سے حکومت نہیں چل رہی, آپ الیکشن کروا دیں فری اینڈ فیئر. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کو 23 سال کی جدوجہد کے بعد پاکستان کی عوام نے الیکٹ کیا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو وفاق کی علامت تھی, جو ایک وفاق کی پارٹی تھی, اب صوبے کے اندر ایک ریجنل پارٹی بن چکی ہے, ان کو بھی ریجیکٹ کیا. اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو موروثی سیاست کی علامت تھی ان کو بھی ریجیکٹ کیا. تو ہم جب دور حکومت میں آئے ہیں اور پاکستان کی عوام کو بصد احترام ان سے نجات ملی ہے, تو ہم ہرگز پاکستان کی عوام کو مایوس نہیں کریں گے. ہم مینڈیٹ لے کے آئے ہیں عوام کا, ہم عوامی نمائندے ہیں, عوام کی خدمت کرنے آئے ہیں. ہمارا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے, اس کے اندر احتساب ہے, اس کے اندر خدمت ہے, اور ہم اسی کے مطابق ریفارمز ہیں اور اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں. آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں, ہم ان کی باتوں کے اوپر رائے نہیں کریں گے, ہم اعداد و شمار کو دیکھیں گے, ہم حقائق کو دیکھیں گے. ڈالر کی قیمت اوپر مسلسل ڈالر رائز کر رہا ہے, ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں, جی ڈی پی بڑھ نہیں رہا, ٹیکسز نہیں بڑھ رہے ہیں, جابز نہیں کریٹ ہو رہی ہیں, لوگ فرسٹریٹڈ ہیں, شوگر کی پرائس آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ مینج نہیں کر پا رہے. ڈاکٹر صاحب لانگ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں. دیکھیے جہاں تک اکانومی کی بات ہے, اب اس بات سے کوئی بھی ذی شعور شخص انکار نہیں کرے گا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا اس کو ہم نے 73% ریڈیوس کیا. ہم نے 5,000 ارب کے قرضے دیے. ان کے دور حکومت پہ ایکسپورٹس 25 بلین سے 20 بلین ہوئی, ہم نے ان کو انکریز کرنا شروع کر دیا. اب جولائی سے مارچ تک کا آپ ایف بی آر کا اگر ریونیو ریکارڈ دیکھ لیں 17% انکریز ہوا ہے. 8 لاکھ فائلرز ہم نے ایڈ کیے, انہوں نے ایف بی آر کا ریفارم نہیں کیا. یہ این ایف سی کی بات کرتے ہیں, ان کو پیسے تو ضرور چاہیے, آئین کے مطابق چاہیے. پاکستان کے ریفارم, ٹیکس سسٹم کا ریفارم بھی کرنا تھا تاکہ پاکستان کی حکومت پیسے بھی اکٹھے کر سکے. یہ کیسی ان کی معاشی پالیسی تھی کہ پاکستان کو پی ایم ایل این کے دور حکومت میں پہلی دفعہ انہوں نے کاٹن کا نیٹ امپورٹر بنا دیا. یہ کیسی معاشی پالیسی تھی کہ انہوں نے سوچا کہ پاکستان کے اندر روپی نہیں ڈالر پرنٹ کرنے کی مشین ہے, آپ نے پاکستان کی امپورٹس حد تک بڑھا دی, ڈالر میں پیمنٹ کی, تو ڈالر کو جنریٹ کہاں سے کرنا تھا, اور پاکستان کی ایکسپورٹس کو گرا دیا, اپنی لوکل انڈسٹری کو تباہ کر دیا. یہ بخاری صاحبہ, یہ کیا وجہ ہے بیرسٹر صاحبہ کہ جو اپوزیشن کا لیڈر کہیں کو بولتا نظر آتا ہے اس کو نیب بلا لیتی ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, پہلے تو میں شفافیت پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں, اور اس رپورٹ کے اوپر جب وہی رپورٹ سامنے آئی, دیکھیے اس رپورٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف ہم وہی حکومت ہیں جو شفافیت میں بلیو کرتے ہیں. شوگر انکوائری کمیشن کی بھی رپورٹ ہم نے ریلیز کی, عوام کے سامنے پیش کی, وہ رپورٹ کے ضامن تھے, اور یہ رپورٹ بھی عوام کے سامنے پیش کی. 72 سالوں میں 12 ایکسیڈنٹس ہوئے, آج تک کوئی رپورٹ سامنے منظر عام پر نہیں آئی. تو پاکستان تحریک انصاف وہ حکومت ہے جو شفافیت میں بلیو کرتی ہے. جہاں تک احتساب کے عمل کی بات کرتے ہیں, دیکھیں یہ بہت ہی نقصان دہ بیانیہ ہے کہ کسی بھی عوامی نمائندے سے سوال پوچھا جائے تو یہ سوال اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم سیاسی انتقام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اس لیے یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں بیکاز ان کا اداروں کی طرف اور احتساب کی طرف یہی رویہ ہے. میری بہن جو اس ٹاک شو میں ہے وہ خود سیاسی انتقام کی ایک وکٹم رہ چکی ہیں, اور سیاسی انتقام ان کی فیملی کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا تھا. بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اداروں کی آزادی میں بلیو کرتے ہیں. ہم نے آ کے اداروں کو آزاد کیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان کے عوام کے پیسوں کے ضامن ہیں وہ جواب دہ ہوں ان پیسوں کے یوزیج کے لیے. اور یہ جمہوریت کے اندر ایک بہت اچھی روایات ہے, اور جمہوریت کے اندر پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان کے عوامی نمائندوں کا احتساب ہونا لازم ہے. میں لندن میں رہ چکی ہوں, اور ٹھیک ہے بہت ویریشن ہے دونوں کنٹریز میں, لیکن وہاں لوگوں کو سپیڈنگ ٹکٹ کے اوپر بھی
چھوٹا جھوٹ بولنے کے اوپر بھی عوامی نمائندوں کے عہدے سے مستعفی ہونا پڑتا تھا، اور یہاں پر آپ ارباں روپے کی، کروڑوں روپے کی پاکستان کی عوام کے پیسے کی چوری، زیاں اور منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کے لیے آخری دنوں میں لوگ شامل کیے گئے تھے، اور جماعت میں بھی آئے تھے، زور سے لائے گئے تھے، یا خود آئے تھے، یا ان کو لگ رہا تھا کہ حکومت کی نہیں آنی ہے، وہ کسی وقت بھی کسی ٹائم بھی آپ دیکھیں گے۔ نہیں آپ فارورڈ بلاک کی بات کر رہے ہیں نا، کتنا بڑا فارورڈ بلاک بن جائے گا عباسی صاحب؟ میرا خیال ہے کہ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، 20 کا 25 کا 30 کا۔ میں نے کہا کہ ہم نہ گرا رہے ہیں، نہ ہم فارورڈ بلاک کا انتظار کر رہے ہیں، نہ ہمارا کسی سے رابطہ ہے، نہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت گرانے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حکومت ڈیلیور کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو پرفارم کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ مقصد ان کا ہے کہ یہ جو ابھی کرونا وائرس کو ہینڈل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ یہ صرف آپ نے تنقید کرنی ہے، نہیں یہ تو پھر آپ تنقید کر رہے ہیں، ڈرائنگ روم ڈسکشن کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کوئی نکل نہیں سکتا۔ دیکھیں نتیجے کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم کوئی غیر آئینی طریقہ اختیار کریں؟ وہ بالکل ہم نہیں کریں گے، نہ ہی ہمیں ان کے کسی آدمی سے رابطہ کرنے کی میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کریں گے کیا آپ لوگ؟ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو فواد چودھری نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ حکومت شاید وہ بقول فواد چودھری کی کہ ہم شاید 6 مہینے مکمل نہیں کر سکتے۔ فیوچر میں کیا ہوگا میں اس کو اس سٹیج پہ پریڈکٹ کرنا نہیں چاہتا۔ وہ آنے والے وقت جو انفولڈ ایونٹ خود انفولڈ ہوں گے اور پھر اس وقت تبصرہ کریں گے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، اگر پی ٹی آئی کی حکومت عمران خان کی حکومت پرفارم نہیں کرے گی، بجٹ ٹھیک نہیں ہوں گے، ٹیکسز اکٹھے نہیں کر سکیں گے، ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گے، امپلائمنٹ جنریٹ نہیں کر سکے گی، ڈالر اوپر جاتا رہے گا، تو ظاہر ہے کہ الیکشن میں ان کو بہت بڑی ناکامی ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم فارورڈ بلاکس کی بات کرتے ہیں، ناراضگیوں کی بات کرتے ہیں، 160 ان کے ممبر ہیں، 26 ان کے ایلائز ہیں، پی 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 کے پاس 55 لوگ ہیں، پی ایم ایل این کے پاس 84 لوگ ہیں، ساری جماعتیں اکٹھی کر لیں، سب کو مل کے بھی اگر ایک گورنمنٹ بنا دے پی ٹی آئی کو گرا کے عمران خان کے بجائے کسی اور کو، تو انتہائی ویک گورنمنٹ ہوگی، وہ تو 6 مہینے نہیں چل سکے گی۔ ڈاکٹر صاحب لیٹ می میک ون تھنگ ویری کلیئر کہ پیپلز پارٹی کوئی بھی غیر آئینی قدم نہیں اٹھائے گی، نہ کبھی اٹھایا ہے۔ تو ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں